بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آیت نور ہری پور کی 5 برس کی آیت نور، جو گھر سے لاپتہ ہوئی، کئی دن لاپتہ رہی، 2 ہفتے پلس غائب رہی۔ اس کے خاندان کا، اس کے باپ کا ہم نے حال دیکھا تھا۔ اس آیت نور کے کیس میں بہت خوفناک انکشاف سامنے آ رہا ہے۔ اس کیس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوامی نمائندوں پر باقاعدہ طور پر سوال اٹھایا گیا کہ ان کی اس معاملے میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش، داد رسی کی کوشش، ان کے گھر جانا، ان کو دلاسا دینا کہ ہم کچھ کریں گے، ہم ہیں، مر نہیں گئے، اس معاملے میں ہوگا انصاف، تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پر بھی سوالیہ نشان تھا، لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے اس آیت نور کے پوسٹ مارٹم سے کہ جب وہ درندے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے تو تبھی وہ ننھا پھول مرجھا چکا تھا، وہ تن مردہ تھا ان کے ہاتھوں میں، اور اس تن مردہ کو انہوں نے پھر اس گڑھے میں، اس کنویں میں پھینکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ گئی بے تحاشا خون بہہ جانے سے، اور ساتھ ہی اس ٹراما کی کیفیت سے جس سے وہ گزر رہی تھی، اس کی جان گئی۔ اس کے بعد ان درندوں نے اپنے ہاتھ میں موجود اس تن مردہ کو کنویں میں پھینکا، اس کے اوپر لکڑیاں، پتھر پھینکے، اور پھر وہ گرفتار ہو گئے۔ اعتراف جرم ہمارے سامنے اس کیس میں آ چکا۔ لیکن جس قدر بڑی یہ درندگی ہے، اس پر پھر دوبارہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری پارلیمان میں اس سلسلے میں جب بات ہوئی تھی نا، زینب کے کیس میں بھی، تو تب بھی یہ ہوا کہ کہا گیا کہ نہیں، اگر ان لوگوں کو جیسا کہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے سر عام لٹکا کر پھانسی دی جائے، اگر یہ کریں گے تو ہم میں، ریاست میں اور درندوں میں کیا فرق رہ جائے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے، دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ یہ جو کرتے ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے مہذب ملک اور مہذب معاشرہ، اس کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ جو کرتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے بدترین درندگی سے کم ہے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ نہیں، ہم کیسے کریں گے، اس عمل کو انجام دیں گے، اس میں ہمارا مہذب نظر آنا ضروری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اور متاثرہ خاندان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، جو زیادتی ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارا نظام چلانے والے خود کرتے ہیں۔ ریئلی سوری، لیکن یہ ہونا چاہیے، نہیں ہوا، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ آپ سے، طارق متین 2.0 کو سبسکرائب کیجئے، یہاں اس چینل پر سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پہ جب آپ ٹیپ کریں گے تو وہاں ٹیپ کیجئے آل پر، اور ساتھ ہی طارق متین جرنلسٹ ٹک ٹاک پر، وہاں پر بھی فالو کیجئے۔ اب اس ویڈیو کی دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ 3 قیدیوں والا معاملہ، یہ جو عمران خان صاحب کو عدالت نے کہا تھا شفا انٹرنیشنل لے کر جاؤ، اور اس کے بعد نون لیگ کے لوگوں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بار بار ایک بات کی تھی کہ لائن لگ جائے گی، لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی پرائیویٹ اسپتال سے علاج کی سہولت دیں، ہمیں بھی بیرون ملک موجود رشتہ داروں سے گفتگو کی سہولت دیں، لائن لگ جائے گی۔ نون لیگ نے یہ بار بار کہا، اسے باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن پروگرامز میں بار بار دہرایا، اور پھر لائن لگ گئی۔ 3 لوگوں نے رجوع کر لیا عدالت سے، اور جن 3 لوگوں نے رجوع کر لیا انہوں نے کہا کہ ہمارا پرائیویٹ اسپتال میں علاج ہو، اور دوسرا ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بیرون ملک مقیم رشتہ داروں سے واٹس ایپ کے ذریعے فون پر ہماری بات بھی کروائی جائے۔ تو ایک یہ بڑا دلچسپ ہوا۔ دوسرا، ان 3 قیدیوں کا کیس فائل ہوتا ہے، یہ فائل ہوتا ہے 23 اگست کو۔ جب یہ 23 اگست کو فائل ہوتا ہے تو 24 کو نوٹس ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، عمران خان کے معاملے میں ہماری عدالت نے یہ کہا ہے کہ عظما خان کی جو درخواست ہے توہین عدالت کی، اس درخواست کا نمبر 90+ ہے کچھ، اور 14 ستمبر سے شروع ہوگا سیشن جو عدالتی دنوں کا ہے، اور 16 ستمبر کو درخواست سنی جائے گی۔ وہ بھی اس لیے سنی جائے گی کہ 16 ستمبر کو پہلے سے سماعت ہے تو سنی جائے گی، ورنہ نمبر تو بہت دیر میں آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں، 2025 میں تو نمبر نہیں آئے گا عمران خان صاحب کا، کیونکہ کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ وزیروں نے کہا تھا بار بار کہ اب کیس باری پہ سنا جائے گا، یہ نیا عدالتی سسٹم ہے۔ ان 3 قیدیوں کا کیس فائل ہوتا ہے 23 تاریخ کو، 24 تاریخ کو اس سلسلے میں نوٹس ہو جاتا ہے،
26 तारीख को आज हमें ये पता चल रहा है कि फैसला इस सिलसिले में महफूज हो गया है और ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा जल्द। अब बड़ी दिलचस्प खबर है कि साबिक वजीर आजम को इस स्पीड से इंसाफ नहीं मिलता, ईमान मजारी, हादी अली चट्टा को इस स्पीड से इंसाफ नहीं मिलता। वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कहता है अच्छा हाई कोर्ट में समाअत हो रही है, वरना समाअत नहीं हो रही होती। और अब ये फैसला महफूज हो गया है और ये फैसला कुछ भी आए, देखिए ये फैसला आ जाए कि इन 3 कैदियों को इलाज की सहूलत नहीं दी जा सकती प्राइवेट अस्पताल में, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान का केस है तो हमारा केस भी सुना जाए। और अगर ये सहूलत दे दी जाती है इन 3 कैदियों को तो नून लीग की हुकूमत पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट और कहेगी कि कैसे दे सकते हैं इलाज की सहूलत, और अगर इनको दे रहे हैं तो फिर इमरान खान को तो लाजमी देनी पड़ेगी। तो अब ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। लेकिन क्या स्पीड है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को ये तौफीक दे और इतना बेहतरीन करे कि हर शहरी को इसी तरह से सुरत के साथ इंसाफ मिले। इलाही आमीन, सब कहें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह और आमीन कहें सबके सब। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है, बहुत दिलचस्प है। 2 मामलात मियां नवाज शरीफ साहब के। मैं सरहद यूनिवर्सिटी वाकई में जो तलबा के साथ हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर है इस मामले की, उस पर अभी आऊंगा। लेकिन नून लीग का इजलास जो है वो हुआ और फिर वहां पर शाह गुलाम कादिर जो आजाद कश्मीर में नून लीग के रूह रवां हैं, वो शाह गुलाम कादिर और जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपको मुसलसल साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, राना सनाउल्लाह मुहिम चला रहे थे, वो साथ खड़े हुए थे, सारी चीजें वो अंजाम दे रहे थे। तो उनको और राजा फारूक हैदर को इजलास से उठना पड़ा, शाह गुलाम कादिर साहब को ट्वीट करना पड़ा कि हम नवाज शरीफ के नारे वोट को इज्जत दो पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुआ ये कि शाह गुलाम कादिर साहब का नाम लिया जा रहा था कि वजारत उज़्मा के लिए वो उम्मीदवार होंगे, एक नाम और लिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून से। लेकिन फिर बैरिस्टर साहब आ गए और बैरिस्टर साहब जो सीट हार गए थे वो वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिए गए। अब सवाल उठाया जा रहा है सहाफियों की जानिब से, तज्जियाकारों की जानिब से, कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात अपने लोगों को जो जीत चुके, जो जमात चला रहे थे आजाद कश्मीर में, उनके वोट को इज्जत नहीं दे पा रही। और मैंने नून लीग के एक सोर्स जिनसे मैं हमेशा बात करता हूं और मामलात समझता हूं, उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ये देखिए फैसला हो रहा है। मैंने कहा ये फैसला कौन कर रहा है? उन्होंने कहा ये फैसला अगर मुस्लिम लीग नून कर रही होती, मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे होते, तो शाह गुलाम कादिर साहब होते। तो उन्होंने कहा कि चूंकि बैरिस्टर साहब इलेक्शन हार गए थे, टेक्नोक्रेट सीट पर आ रहे हैं, तो भी वो उम्मीदवार हैं। मैंने कहा लेकिन ऐसे तो मसला बिगड़ जाएगा। कहने लगे आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे वजीर आजम बनेंगे? कहने लगे जैसे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। तो मैंने कहा फिर नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बने? कहने लगे आपको अंदाजा है कि क्यों नहीं बने, इसलिए तो शाह गुलाम कादिर साहब नहीं बन रहे। तो एक यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के फैसले शायद वो नहीं कर रहे, उनके अपने करीब तरीन लोगों को भी यह नजर आ रहा है कि फैसला कहीं और से हो रहा है, इख्तियार शायद कहीं और है, और वो वोट को इज्जत दो का जो नारा है, वो नारा बिल्कुल कहीं फारिग हो गया है। वो तराना पता नहीं अब जलसों में बजेगा भी या नहीं बजेगा, या अगर बजेगा तो मियां साहब कहेंगे बंद करो, ये क्या तराना चला दिया तुम लोगों ने, छेड़ रहे हो मुझे। तो ये भी मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये बात करें। दूसरा, मियां जावेद लतीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी जबरदस्त बात की है। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ साजिश हुई। इस मुल्क में हमेशा क्रेडिट लिया गया कि वाहिद वजीर आजम जिसको निकाला गया आईनी कानूनी तरीके से, पार्लिमानी प्रोसेस के जरिए, वो इमरान खान था कि जिसको तहरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला गया। अब मियां जावेद लतीफ साहब ने ये बता दिया है एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कि ये बिलावल को राजी किया गया। बिलावल जो पीडीएम छोड़ चुका था वो बिलावल भी मान गया, और फिर मौलाना फजल रहमान को राजी किया गया तहरीक अदम एतमाद के लिए। इब्तिदा में ना तो नवाज शरीफ राजी थे, ना मौलाना फजल रहमान राजी थे। उसके बाद जो हमारी जमात के साथ हुआ है आप देख लीजिए। तो एक
یہ بار بار کہا گیا کہ یہ اس وقت کی طاقتوں نے کروایا، تو یہ ان کا اپنا کام نہیں تھا۔ اور یہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سائٹ پہ ہو چکے، وہ غیر سیاسی ہو چکے، وہ سیاسی عمل سے باہر ہو چکے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم باہر ہو چکے، تو وہ باہر نہیں ہوئے تھے، وہ باہر کرنے کے لیے اور اندر آ گئے تھے، اور اس کے بعد اب وہ مزید اندر موجود ہیں۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو 9 فروری کی تقریر ہے میاں نواز شریف کی، وہ کچھ اور ہوتی۔ 9 فروری کی تقریر 8 فروری کے الیکشن کے بعد، تو 9 فروری کو میاں جاوید لطیف صاحب پہلے بھی کہہ چکے کہ ہمیں تو یہ حکومت دے دی گئی، یہ تو وہ ڈھول ہے جو ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا کہ ہم بچائیں۔ تو نون لیگ والے خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ حکومت ملنی نہیں تھی، یہ ہمیں دے دی گئی۔ یعنی آپ کے ساتھ کیا ہوا، وہ بالکل چیمہ صاحب کی طرح سب کے سب مان رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ دے دیا گیا، آپ لوگوں نے یہ اقتدار قبول کیا، شہباز شریف وزیر اعظم بنے، مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی، میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین کارکنوں نے آنسوؤں میں رندھا ہوا وہ جملہ اور نعرہ سنا، مارے گئے سندھیلا صاحب یتیم ہو گئے، وہ نعرہ سنا، وہ جملہ سنا، وہ دہائی سنی۔ تو یہ نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، اور نون لیگ نے اپنے ووٹ کی جو بھی عزت تھی ملیا میٹ کر دی، پارٹی کا جو بھی سیاسی وقار جتنا بھی تھا ملیا میٹ کر دیا۔ 3 بار کے وزیر اعظم نے ٹھیک ہے، اوکے، اچھا کر دیا، یہ بالکل وہ جو کامیڈین ہے نا ذاکر خان، وہی کام تھا۔ یہ سب کر کے اب اپنی جماعت کے لوگ، وہ چاہے چیمہ صاحب ہوں یا میاں جاوید لطیف صاحب ہوں یا باقی لوگ، وہ عزت افزائی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمیں کس طرح سے جتوایا گیا۔ تو گھر کے بھیدی اس وقت لنکا ڈھا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں۔ سرحد یونیورسٹی واقعے میں عمر دراز گوندل صاحب نے خبر دی ہے، اور انہوں نے خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سرحد یونیورسٹی سے طلبہ کو نکال دیا گیا ہے۔ وہ طلبہ جن پر خاص طور پر الزام تھا کہ وہ اسفندیار صاحب سے، لیفٹیننٹ کرنل اسفندیار صاحب، ان سے بھڑ گئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، ایسے طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ عمر دراز گوندل صاحب تو ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سزا کم ہے، ان سب کو غداری کے مقدمات میں ڈال کر جیلوں میں بند کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے مملکت خداداد میں یہ ہمت اور جرت کیسے کی؟ یہ پاکستان ہے، انڈیا تھوڑی ہے۔ تو یہ بات اگر کی جا رہی ہے، اور بات کی ویڈیوز نے، وہ جو تمام لوگ تھے نا کہ تم لوگ تو بغیرت ہو، تم لوگ تو دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ صاحب اپنے گھر کی عزت کے لیے ویپن نکال کر لے آئے تھے، اور وہ کیا کرتے۔ یہ طلعت حسین صاحب نے بھی، جن کو اسد علی طور کہتے ہیں سستا فرحان ورک جو ہے، وہ طلعت صاحب سے، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ فرحان ورک کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو طلعت صاحب نے یہ کیا کہ طلعت صاحب نے کہا وہ کیا کرتا۔ بات یہ ہے کہ اگر اتنے سینئر جرنلسٹ ہوتے ہو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا، تو پھر جو رول آف لا اور باقی تمام باتیں آپ لوگوں نے ہمیشہ کی ہیں، ان باتوں کو پھر آپ لپیٹیے، اور لپیٹ کر اپنی شرٹ کی اوپر والی جیب میں ڈال لیجئے۔ آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، پمز گئے ہمارے پارلیمنٹیرین، عالیہ کامران صاحبہ نے وہاں گفتگو کی، دیگر پارلیمنٹیرینز نے وہاں گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ پمز میں موجود جو سٹاف ہے، اس سٹاف کی گفتگو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ رٹا ہوا جملہ بول رہے ہیں، رٹی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ سب کی گفتگو بالکل مونوٹنس، ایک جیسی گفتگو ہے کہ کس طرح سے آگ لگی، کیا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو رٹوایا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے میں کم از کم منیمم جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ شفاف تحقیقات تب ہوں گی جب وہ استعفیٰ دیں گے، شفاف تحقیقات تب ہوں گی جب ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز، عمران سکندر غالباً ان کا نام ہے، وہ استعفیٰ دیں گے، یا ان کو ہٹایا جائے گا یا معطل کیا جائے گا۔ یہ لوگ عہدوں پر رہیں گے تو پھر کیسے شفاف تحقیقات کی جا سکتی ہیں؟ یہ جو 14 بچے جان سے گئے ہیں، یہ 14 بچے حادثے کا شکار نہیں ہوئے، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں جن کی اس واقعے میں مجرمانہ غفلت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔